ٹاپک ہے وہ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی وجہ سے ایک ملک میں رہنے والے عام شہری کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کی ایک کامن سی اگزامپل لیں تو آج کل پاکستان میں چل رہے پیٹرول کی کرائسس اور مہنگائی اور پاکستان میں انفلیشن کے جو مسائل ہے، ان تمام تر مسائل کی بنیادی وجہ ایک ملک کے لیے انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں۔ اگر ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی شروعات کی بات کریں تو انٹرنیشنل ریلیشنز کی شروعات انسانی تاریخ کے شروع کے ادوار میں ہو چکی تھی، جب انسانیت کی کل آبادی 1.5 سے 2 لاکھ کے درمیان تھی۔ جو انسانوں کی جو نیشنل باؤنڈریز ہوا کرتی تھی وہ چھوٹے چھوٹے ٹرائبس اور قصبوں کی شکل میں بٹی ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت جو ان کے سردار ہی دراصل فیصلہ کیا کرتے تھے کہ اس قصبے میں کون سے حکمت عملی اختیار کی جائے اور کون سے ایسے اصول اپنائے جائیں کہ جس سے اس قصبہ یا اس علاقے کا نظام چل سکے۔ اور اسی طریقے سے وہی سردار فیصلہ کیا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے آس پاس رہنے والے قبیلوں کے ساتھ کیسے اپنے تعلقات کو بہتر بنانا ہے اور کیسے اپنے تعلقات کو لے کر آگے چلنا ہے۔ تو اس طریقے سے شروع کے ادوار سے اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنل ریلیشنز پورے طور پر صرف 2 معاملات پر منحصر کرتی تھی۔ پہلے معاملہ تھی ٹریڈ اور دوسری وجہ تھا خوف۔ ٹریڈ سے مراد اس وقت جو ٹریڈ ہوا کرتی تھی وہ بارٹر سسٹم کے ذریعے سے ہوا کرتی تھی، اور بارٹر سسٹم سے مراد ایسا سسٹم تھا کہ ایک چیز آپ لے کر اس کے بدلے آپ اسے دوسری چیز دے دیں۔ اور اسی طریقے سے خوف اس وقت کا ایسا ہوا کرتا تھا اپنے آس پاس رہنے والے قبیلوں میں سے جس قبیلے کا سردار طاقتور ہوا کرتا تھا وہ اس سے اس خوف سے اپنے تعلقات بہتر بناتے تھے تاکہ ان سے ہمیں کوئی خطرہ درپیش نہ ہو سکے۔ اسی طریقے سے انسانیت اپنے ترقی کے منازل طے کرتا گیا اور آخر کار وہ ان سرداری نظام سے کنورٹ ہو کر ملوکیت کے نظام میں انٹر ہو گیا۔ اب ملوکیت کے نظام میں انٹرنیشنل ریلیشنز اس طریقے سے کام کرتی تھی کہ ایک واحد بادشاہ ہی فیصلہ کیا کرتا تھا کہ اس نے اپنے آس پاس والے کن سلطنتوں سے اپنے تعلقات کو بہتر بنانا ہے اور کن سلطنتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بگاڑے رکھنا ہے۔ اس سب کا فیصلہ محض ایک بادشاہ کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طریقے سے بادشاہت کے دور میں جب نئی سڑکیں بنائی گئی اور سمندری راستے جب دریافت کیے گئے تو اسی کے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو باؤنڈریز تھی وہ بھی بڑی ہوتی گئی اور پھیلتی چلی گئی، اور لوگ اب ڈفرینٹ قوموں اور ڈفرینٹ مذہب اور ڈفرینٹ کلچرز کے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بناتے، اور تعلقات کا اس میں بنیادی وجہ اب یہ ہوا کرتی تھی کہ ان کے ساتھ ہم ٹریڈ کر سکیں، اور وہاں پر جو چیزیں اگتی ہیں یا وہاں پر معدنیات، ذخائر، اس تمام چیزوں کا ٹریڈ ہوا کرتی تھی۔ اور دوسری طرف وہی خوف، یعنی خوف دوسرے ساتھ والے بڑی سلطنت کے بادشاہ کا کہ کہیں وہ سلطنت کا بادشاہ آ کر ہمارے اس سلطنت پہ قبضہ نہ کر لے اور ہم سے حکمرانی نہ چھین لے۔ اسی طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بناتے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انسانیت کے جو ترقی کے منازل تھے وہ طے ہوتے گئے۔ اس تمام ویڈیو کو شارٹ بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے ٹائم میں زیادہ کور کر سکیں، اور جو انسان نے اپنے ترقی کے منازل طے کیے، اور آخر کار جب انڈسٹریل ریولوشن ہوئی۔ اب انڈسٹریل ریولوشن ایک ایسا وقت تھا کہ جب انٹرنیشنل ریلیشنز اور گورننس سسٹم میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ تبدیلی ایسے آئی کہ اب آہستہ آہستہ ڈیموکریسی کے اثرات شروع ہوتے گئے، اور ڈیموکریسی یہی کہ ایک عام بندہ فیصلہ کر سکے اور ایک عام بندہ اپنے لیے کسی کو منتخب کر سکے، اور اس عام بندے کی جو رائے ہے وہ بھی کسی طریقے سے سرکولیٹ ہو سکے اور اس کے مطابق بھی سسٹم چل سکے۔ تو ڈیموکریسی کی یہ شکل دکھا کر اس طریقے سے لوگوں کو اس سے انسپائر کیا گیا، اور لوگ جوک در جوک ڈیموکریسی کی طرف جاتے رہے۔ اور اسی طریقے سے جب ڈیموکریسی نے اپنے کنٹرول بنا لیا تو اسی کے ساتھ ساتھ اب دیکھتے ہی دیکھتے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ پہلے وہ فیصلے جو ایک بادشاہ کیا کرتا تھا، اب وہ فیصلے دیکھتے ہی دیکھتے عوام کے منتخب نمائندے اسمبلیوں میں بیٹھ کر وہ فیصلے کرتے ہیں جو کہ عوام کی رائے کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ تو اگر بات کریں ہمارے ملک پاکستان کی، تو ہمارے ملک میں پاکستان میں بھی اسی طریقے سے ڈیموکریسی کا سسٹم سرکولیٹ ہو رہا ہے، اور یہاں پر بھی جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی پالیسیز بنانے والے ہیں وہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، اور عوام کے منتخب نمائندے وہ پالیسیز بناتے ہیں، اور انہی سے طے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آس پاس کن ممالک کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو بہتر بنانا ہے اور کن ممالک کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو خراب رکھنا ہے۔ اور ایک بات جو یہاں پر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری میں
سب سے پہلے اپنے انٹرنیشنل ریلیشنز کو جب کسی کے ساتھ طے کرنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہیں، وہ ہوتا ہے عوام کا انٹرسٹ، اور اپنے آس پاس کے پڑوس کے ساتھ وہ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس سے عوام کو خطرہ درپیش ہو سکتا ہے۔ ہمارے اگر اس ملک میں موجودہ اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو ہمارے آس پڑوس میں جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تو ہمارے انٹرنیشنلی ریلیشنز کچھ خاص نہیں ہیں۔ جیسے کہ اگر ایگزامپل دیں تو ہمارے ساتھ جڑا ہوا انڈیا ہے، اس کے ساتھ شروع کے ادوار سے ہمارے ریلیشنز خراب رہے ہیں، لیکن اگر اس کو چھوڑ کر ایک سائڈ پر اگر افغانستان کو دیکھا جائے تو ہمارے ریلیشنز افغانستان کے ساتھ بھی کچھ خاص نہیں ہیں۔ عوام اندر سے افغانستان کے ساتھ کافی زیادہ حد تک اٹیچ بھی ہے، لیکن اگر انٹرنیشنلی اگر معاملات کو دیکھا جائے تو ہمارے ریلیشنز ان کے ساتھ بھی کچھ خراب ہیں۔ اور پھر اگر پیچھے والی سائڈ پہ دیکھا جائے چائنا کی طرف، تو اسی طریقے سے چائنا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کچھ خاص قسم کے نہیں ہیں۔ اگر کچھ خاص تعلقات تھے بھی تو اس کچھ عرصے میں ان تعلقات میں بہت بڑی تبدیلیاں اور چینجز جو ایک عام بندے کو بھی نظر آ رہی ہیں۔ اور ہمارے یہاں پر جو پارلیمنٹیرینس ہیں جو کہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، وہ جب پالیسیز بناتے ہیں تو وہ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتے کہ وہ اپنے آس پاس اور پڑوس کے لوگوں کے ساتھ اور پڑوس کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں، تاکہ جو دوسری چیز ہے خوف سے اپنے عوام کو آزاد کیا جا سکے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کے دوسرے اگر پہلو کو دیکھا جائے کہ ٹریڈ، تو اس طریقے سے ٹریڈ بھی بہتر ہو سکتی ہے اگر اپنے ریجن میں اگر اپنے انٹرنیشنلی معاملات کو اگر بہتر بنایا جا سکے۔ کیونکہ اگر تاریخ میں ہم دیکھیں تو چاہے وہ کولڈ وار کے اندر ہو، چاہے وہ ورلڈ وار 2 کے اندر ہو، چاہے وہ ورلڈ وار 1 کے اندر ہو، جن ممالک نے بھی انٹرنیشنلی اپنے ریلیشنز کو خراب کیا اور اپنے سے دور کسی دوسرے جو ممالک تھے یا جو دور کے جو دوسرے کنٹریز تھے ان کے ساتھ اگر اپنے ریلیشنز کو پختہ کر کے اپنے آس پڑوس والوں کے ساتھ جب ریلیشن خراب کیے تو اس کے ان پر بہت ہی زیادہ منفی اثرات پڑے۔ اور اگر آج کے دور میں اگر یوکرین اور رشیا کی بات کی جائے تو یوکرین اور رشیا وار کے اندر بھی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اس میں نیوٹرل رہ کر فیصلہ کیا، جیسے کہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا، اس کے ساتھ اسلامک کنٹری ایران، اور اس کے ساتھ چائنا، اور اس طرح کے 31 ادر ایسے کنٹریز ہیں جو اس تمام تر معاملات میں نیوٹرل رہے۔ اور ہم ایز اے پاکستانی اگر دیکھیں اس کو تو ہم اس معاملے میں وہاں پر ہم نے اپنے جو پرسنل انٹرسٹ تھے اس سے ہم باہر نکل آئے، اور اس سے باہر نکل کر ہم نے کچھ ایسے فیصلے کیے جس کی وجہ سے اس کے ہم پر بہت زیادہ منفی اثرات پڑے، اور منفی اثرات ہم پر پیٹرول کی کرائسس کی صورت میں پڑے۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو کچھ عرصہ پہلے ہمارے سامنے جو مین اسٹریم میڈیا پر جو نیوز کافی زیادہ سرکولیٹ بھی کرتی رہی وہ یہ تھی کہ جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، وہ گئے تھے رشیا کے ساتھ تیل کے کچھ سستے معاہدات کے لیے، لیکن ان کے معاہدات جیسے کیسے ہوا اس میں کچھ ایسے معاملات آئے جس کی وجہ سے وہ معاہدہ وہاں سے نہ ہو سکا۔ لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ہی جو ہمارے ایکس چیف صاحب تھے ان کی طرف سے ایک بیان آیا کہ اس تمام تر معاملے میں اسٹیٹ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اور یہ ایک انفرادی شخص کا لیا ہوا اسٹانس تھا، اور یہ کہہ کر اس چیز کو رفع دفع کر دیا گیا۔ اور پھر اب جب ہم لوگوں نے دیکھا کچھ ہی عرصہ پہلے اسی رشیا سے ایک مرتبہ پھر سے پیٹرول کے معاہدات کیے اور ان سے پیٹرول درآمد کروایا، لیکن اب کی بار اس معاہدے کا کچھ زیادہ فائدہ پاکستان کی جو نارمل عوام ہے ان کو نہیں ہو سکا، کیونکہ اب کی مرتبہ اس پیٹرول کو انڈیا کی بندرگاہ سے گزر کے آنا پڑا، اس وجہ سے اس پر ڈبل ٹیکسز لگے، جس وجہ سے پیٹرول کی قیمت میں بھی کوئی کمی نہ آ سکی، اور اس سے ایک عام عوام کو بھی کچھ زیادہ فائدہ نہ ہو سکا۔ تو اب ہمارے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ اور سوچنے کا مقام ہے۔ اب اگر ہمارے ملک پاکستان کے اندر دیکھا جائے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر 76 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک پاکستان کے اندر انٹرنیشنلی جو ریلیشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ کیوں اچھے طریقے سے حل نہ ہو سکے، تو اس تمام تر معاملے کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہمیں دکھتی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے جو منتخب کیے ہوئے نمائندے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں وہ عوام کی رائے کو نظر انداز کر کے اپنی پالیسیز اختیار کرتے ہیں، جبکہ اس کی دوسری طرف جو اس کی بڑی وجہ ہے وہ عوام خود ہے، اور عوام خود خاموشی سے ان تمام تر فیصلوں کو قبول کر لیتی ہے اور اس پر اپنی کوئی رائے نہیں دیتی اور اس پر کوئی سٹانس نہیں لیتی۔ اسی وجہ سے آج تک ہمارے انتظامی اور بین الاقوامی معاملات ٹھیک نہیں ہو سکے، اور اسی وجہ سے ہم آج تک پستی کا شکار ہیں۔ تو ہمیں ان تمام تر معاملات کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا، اور پاکستان کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ والسلام۔